میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بات درست ہے کہ ہمیں مدینے جانے کا شوق ہے، اور یہ شوق کیوں نہ ہو کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، اور یہ بات بھی درست ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، مگر یہ شوق کا ہونا یہ خود اپنے اندر ایک لذت رکھتا ہے۔ دنیا میں سے کئی لوگ ہیں جنہیں شاید جاپان آنا ہے، شوق ہے، اور وہ اس کے لیے بڑے بے چین بھی رہتے ہوں گے، دوڑ بھاگ بھی کرتے ہوں گے، روتے بھی ہوں گے، مگر جو لذت مدینے کی یاد میں رونے کی ہے وہ یہاں کے رونے کی نہیں ہے۔ وہاں کوئی کمانے نہیں جاتا مدینے، وہاں روزگار کے لیے نہیں جاتا، بنیادی طور پر جنرلی بات کر رہا ہوں۔ کس چیز کا رونا آ رہا ہے؟ اس بات کا رونا آ رہا ہے کہ مجھے پیارے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اچھا، پھر پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی نہیں جا رہا، تو فوراً ایک یقین سا آتا ہے کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، تو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ تڑپ رکھنی چاہیے، رہنی چاہیے، اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ یاد آتی ہے مجھے وہ ایک لمحہ یاد آتا ہے، میں امیر علیہ سنت کے ساتھ ان کے گھر پر حاضر تھا کہ ایک اسلامی بھائی مدینے سے ہو کر آئے تھے، غمزدہ تھے، رو رہے تھے، تو کیونکہ مدینے کی جدائی رلاتی ہے کہ میں مدینہ چھوڑ آیا، اور یہ بھی رونے میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب پتہ نہیں دوبارہ بلاؤ آئے گا نہیں آئے گا، اپنے ہاتھ میں تو ہے ہی کوئی نہیں، سادات کوئی جوڑ ہی نہیں۔ تو وہاں ایک اسلام میں کھڑے تھے، تو وہ جو مدینے سے آئے تھے وہ رو رہے تھے، تو رونے والے کو بندہ صبر کی باتیں کرتا، بھجن صبر کریں، تو وہاں ایک اسلام میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ بھجن صبر کریں، تو امیر سنت نے فوراً کہا کہ اسے صبر کی دعا نہ دو، اسے صبر کی دعا نہ دو۔ تو بھائی صبر کی دعا کیوں نہ دیں؟ تو صبر کی دعا اس لیے نہ دو کہ مدینے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں۔ تو مدینے سے صبر نہیں آنا چاہیے، تڑپ آنی چاہیے۔ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ یہ رونا بھی بہت اچھا ہے، یہ تڑپنا بھی بہت اچھا ہے، یہ عشق مجازی نہیں ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ کسی
دنیا کی یا کسی بھی عورت کی یا کسی مرد کی یا لڑکے یا لڑکی کی محبت میں یا مال کی محبت میں نہیں رو رہا، یہ رو رہا ہے اس یاد میں کاش کہ مجھے آقا کا دیدار ہو جائے، کاش مجھے مدینے کی حاضری کا بلاوا آ جائے، کاش میں بھی روتا ہوا تڑپتا ہوا بلکتا ہوا جاؤں۔ اور دیکھو دنیا بندہ جاتا ہے تو چپ چپا کے جاتا ہے، لیکن جب مدینے جاتا ہے تو اعلان کر کے جاتا ہے، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ دنیا میں کوئی کہیں بھی جائے آپ اس کو یہ نہیں بولتے بھجان سلام عرض کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اس پر رشک نہیں آتا، اس پر رشک نہیں آتا اتنا۔ ٹھیک ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے جانے کی، آپ کو بھی کئی لوگوں نے کہا ہوگا یار کیا ضرورت ہے جاپان جانے کی، لیکن مدینے جانے والے کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ کیا ضرورت ہے مدینے جانے کی۔ جتنی بار بھی جائیں، جتنی بار، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، گو حاضری 100 بار ہو حسرت نہیں جاتی۔ جتنی بار بھی مدینے جائیں بار بار جانے کا جی کرتا ہے، ہر بار پلٹتے ہیں تو آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آنے والا آقا جلد بلانا، پھر بلانا، آپ بلائیں گے تو یہ آ سکوں گا، نہ مجھے میرا پیسہ لائے گا نہ مجھے میری کوئی اور چیز لائے گی۔ جب بلاوا آ جاتا ہے تو پھر ویزا بھی آ جاتا ہے، پھر پیسہ بھی آ جاتا ہے، پھر سب کچھ آ جاتا ہے، ورنہ ویزا پاسپورٹ پہ لگا ہے، پیسہ جیب میں رکھا ہے، بلاوا نہیں ہے نا تو بندہ وہیں دھڑے کے دھرا رہ جاتا ہے۔ لیکن تڑپ ایسی شے ہے یہ، ایک عاشق رسول جا سکے یا نہ جا سکے، لیکن جب آقا کی یاد میں مدینے کی یاد میں جو تڑپنا، رونا، بلکنا، اس میں بھوک کا نہ لگنا، اس میں نیند کا نہ آنا، پریشان ہونا، یہ ایسی کیفیت ہے کہ اگر یہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نا لمحہ لمحہ ثواب دلاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں، ہے نا، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ انشاءاللہ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ گو پاس کچھ نہیں ہے، گو پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی یہ دیکھ لے گا۔ یہ گو پاس کچھ نہیں ہے نا، اس پہ بڑا اس میں ایک وہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس مال نہیں ہوتا تو کہتا ہے گو پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس عمل ہی نہیں ہوتا۔ اب ہم جیسا آدمی عمل ہی نہیں ہے، کس منہ سے مانگو، منہ ہی نہیں ہے، لیکن منہ بھی نہ ہو نا پھر بھی نظر تسم کرم پر ہے نا، کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سرتا کہاں آستانے کے قابل۔ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، عمل ہے نہ کوئی سنانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تو گو پاس کچھ نہیں ہے، آقا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منا بندہ ڈنگ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی وردی ٹور نہیں۔ یہ وہ آنسو ہے ہی نہیں جسے ٹیشو سے صاف کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر خوف خدا اور عشق رسول میں کوئی پانی نکل آئے نا آنکھ سے تو اس کو مل لیا کرو چہرے پر۔ جو آنسو خوف خدا سے آنکھ سے بہتا ہے نا، یہ جہاں لگ جائے نا اللہ پاک اس حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ہم اس کی رحمت پہ نظر رکھتے۔ گو پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی یہ دیکھ لے گا، نہ عمل ہے نہ کردار ہے نہ شکل ہے نہ صورت ہے، نہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے کا کوئی ڈھنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آقا سے یہ عرض ہے آقا انہی خرابیوں اور عیبوں کے ساتھ ہی نبھا لو، ہوں تو تمہارا جیسا بھی ہوں، آقا ہوں تو تمہارا، تیری قسم تیرا ہوں تیرا ہوں تیرا ہوں یا رسول اللہ۔ آقا کہیں اور آقا ہمیں اسی جو ہم ٹوٹے پھوٹے جو بھی کچے کچے جو بھی خراب ہیں جیسے بھی ہیں تو آقا کے نا، آقا ہے نا، اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں آقا،
بدکار کہاں جائے اگر تم بھی نہ نبھاؤ. تو گو پاس کچھ نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی بولتا مال نہیں ہے, کسی کے پاس اسباب نہیں ہے, تو کسی کے پاس کردار ہی نہیں ہے. گو پاس کچھ نہیں ہے, پھر بھی یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں کہ سمجھیں گے ہم نیازی, ان کی کرم نوازی, یہ انہی کی کرم نوازی ہوگی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. کیونکہ سرکار جب کرم فرماتے ہیں نا تو بس سے بن جاتی ہے, پھر بن جاتی ہے کہ بس وہ ان کی توجہ چاہیے, ان کی نظر چاہیے, ان کی نگاہ کرم چاہیے, تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے, سب کچھ بننا سنور جاتا ہے, سب کچھ بن سنور جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیج ہوں سوبل ہزار کج. قسمت میں لاکھ پیج ہوں سوبل ہزار کج, یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے کہ آقا کی بس نظر پڑ جائے ایک بار توجہ ہوئے. سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے. تو جو کچھ بنا ہوا ہے نا یہ بھی انہی کا صدقہ ہے. یہ سب تمہارا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک عطا کیا مجھ کو درد الفت. میرا موضوع نہیں ہے یہ کلام سے موضوع بدل گیا میرا, یہ میرا موضوع نہیں تھا, لیکن ہنسی حقیقت یہ ہے کہ یہی ہمارا موضوع ہے. آج کے بیان کا موضوع میرا یہ تھا نہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارا موضوع ہی یہی ہے. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. ہم آقا کے محبت کی باتیں کرتے ہیں, آقا کے عشق کی بات کرتے ہیں, مدینے کی یاد کی باتیں کرتے ہیں. ایک وہ عشق رسول جو حضرت بلال حبشی کو عطا ہوا, وہ عشق رسول جو حضرت ابو بکر کو عطا ہوا, صحابہ کرام کو, اہل بیت اطہار کو عطا ہوا, وہ عشق رسول خاتون جنت بی بی فاطمہ کو عطا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی کو عطا ہوا, عثمان غنی کو عطا ہوا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا, ہر صحابی کو عطا ہوا. ہر صحابی عاشق رسول ہے, اہل بیت سارا عشق عاشق رسول ہے. وہ عشق امام اعظم کو عطا ہوا, وہ عشق جو غوث اعظم کو عطا ہوا عشق رسول, وہ عشق جو علامہ جامی کو عطا ہوا, وہ عشق حضرت ابو محمد سلیمان جزولی علیہ رحمہ کو عطا ہوا. ایسا عشق جو صاحب قصیدہ بردہ شریف کو عطا ہوا, امام بصیری علیہ رحمہ کو عطا ہوا. کیسے کیسے عاشق رسول گزرے جن کے نام ہم پڑھتے ہیں, رحمت اللہ تعالی علیہ ہماری زبان سے نکلتا ہے. تو عطا کیا مجھ کو درد الفت. ہم آقا کا ذکر کرے, آقا کے عشق میں ہم روئے, آقا کو یاد کر کے ہم روئے, آقا کو یاد کر کر ہماری آنکھوں سے آنسو بہے. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو بس بات بنی ہوئی ہے, بنی رہے. گڈی چڑی ہوئی ہے, چڑی رہے. وہ جیسے بھی ہیں آقا پر نبھاتے رہیں, وہ شفاعت کرا کے جنت میں داخلہ دلا دیں. میرے آقا فرماتے میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا, جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر,
کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. تو ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مدد چاہیے, آپ کی نگاہ کرم چاہیے کہ اب آپ ہیں جو ہمیں اب رب سے بخشوائیں گے. تو یہاں بھی کرم, نظام میں بھی کرم ہو جائے کہ جب روح قبض ہو آقا کا جلوہ نظر آ جائے. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں, منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں, میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا. وہ ان کا کرم کی بات ہے. کئی ملتے, یقین مانے کئی ملتے, کہتے ہیں سرکار کی زیارت ہوئی تھی خواب میں, دیکھتے رہتے ہم. بس کرم کی بات ہے نا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. وہ جس پر چاہے کرم فرما دے, اپنے جس امتی پر چاہے نگاہ فرما دے, خواب میں آ کر اپنی زیارت کروا دے. بس بندہ امید لگا کر رکھے, اپنی نگاہوں کو بچھا کر رکھے, اپنی نگاہوں کو پاک صاف رکھے. جب سوئے تو ایسا پاکیزہ انداز سے سوئے کہ کیا پتا کہ میں یہاں سوؤں اور میری قسمت انگڑائی لے کے جاگے اور میری آقا کی آمد ہو جائے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھی ہے ساری بہار آنکھوں میں. انشاءاللہ میرے امیل سنت لکھتے نا, تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی, تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے. کوئی عاشق کہتا ہے نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی, نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی. کیا موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو. دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. انشاءاللہ اگر نزا کے بعد آقا کا دیدار ہو گیا نا, انشاءاللہ روح قبض ہونے کی تکلیف چلی جائے گی. کیوں نہ جائے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی اور درد کا احساس بھی نہ ہوا. تو حسن یوسف کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کریم کے جلوے کا اور ان کی خوبصورتی کا اور ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. سکرات پہ اگر روح محمد پہ نظر ہو, یعنی سرکار کے چہرے پر اگر سکرات نزا کا جو عالم ہوتا ہے جسے ہم سکرات کہتے ہیں, کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. فرماتے ہیں کسی کا قول ہے کہ تمنا کرو کہ راہ خدا میں شہید ہو جاؤ, اگر بستر پہ مرو گے تو مر جاؤ گے. اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے روح قبض ہونے کی. روئے جیسے کہ ایک شاخ دار, ایک کانٹے دار شاخ بدن میں ڈالی جائے اور یوں پیوست گھمائی جائے, اور جب نکالی جائے تو جیسے کہ
کس طرح مطلب کہ وہ تکلیف ہوگی، اس سے بڑھ کر شاید تکلیف کتابوں میں اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ روح قبض ہونے کی ہوتی ہے، جب روح نکلتی ہے. لیکن سکرات کے وقت اگر روح محمد پہ نظر ہو کہ جب روح نکل رہی اور آنکھوں کے سامنے آقا کا دیدار ہو، سکرات کے وقت اگر روح محمد پہ نظر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. پھر تو بس مزے کو مزہ آ جائے نا کہ سامنے ہے کون، آقا کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہو تو بس. اچھا یہ کوئی ایسی نہیں بات جس پر کرم فرما دے. ایک مسجد میں ایک شخص تھا، اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک نارمل جنرل آدمی تھا، جنرل جیسے عام سے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک عام سا ایک آدمی تھا. اس نے ایسے ہی اعلان کر دیا کہ 9 بجے میں دنیا سے جا رہا ہوں، یا ایک وقت کا اعلان کر دیا کہ رات کسی وقت میں دنیا سے جا رہا ہوں. اب لوگ اعلان کرتے رہتے لوگ. ایک آدمی نے کہا یار چل کے دیکھتے ہے کیا رہا تھا. تو بیٹھے ہوئے تھے وہ وقت ہوا جو وقت اس نے اعلان کیا تھا. جیسے وہ وقت آیا اس کی زبان سے پتہ ہے کیا نکلا؟ یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ یہ کہتے اس کی روح نکل گئی. یہ کہتے اس کی روح نکل گئی. یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمایا؟ کہا آپ آ گئے اپنے غلام کی روح کا سوتے وقت آپ نے جلوہ دکھا دیا. جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کی محبت میں جینا، محبت میں مرنا نصیب فرمائے. بس آقا کی یاد میں جیے، درود پاک پڑھتے پڑھتے جیے، نیکی کرتے کرتے جیے، پرہیزگاری کے ساتھ جیے. میں دوبارہ کہہ دوں یہ میرا موضوع، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا موضوع یہی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی ہے. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. حدیث میں ہے تمہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت، آپ کے مزار شریف کی زیارت، قبر انور کی زیارت، یہ سمجھیے کہ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. یعنی آقا کا روزہ وہ روزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، جو بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. یعنی کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آتے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے، معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. اور یہ بدلیا نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے. یہ فرشتوں کا جو یہ نا کہ ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، اگر یہ نہ ہونا تو کروڑوں کی آس ہی رہ جائے گی کہ ہمیں بھی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. مگر کمال ہے اے آقا کے امتیوں کہ بار بار آنے کی اجازت مل جاتی ہے. مگر پھر ایسا جانے میرے پیر و مرشد حمید حسن بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یہ آپ کا ذوق، آپ کا عشق، آپ کی محبت مدینے سے، بقیع پاک سے، یہ محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے. اور میں ان کی بات کو، ان کے عشق و محبت کے انداز جو انہوں نے بیان کیا، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بقیع وہاں کا مدینے پاک کا قبرستان افضل ترین قبرستان ہو، یہ ایسا قبرستان ہے مبارک قبرستان کہ جہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، اولیاء کرام کے مزارات، اہل بیت اطہار کے مزارات. کتنا عظیم قبرستان ہے یہ. اس میں تدفین، اس میں دفن ہونے کی تو بس ہے نا، زاہد زمانہ بھی رشک کرتے آسے پر جو بقیع گرکت میں دفن ہو اگر جاتا. یہ ایسا عظیم قبرستان ہے کہ قیامت کی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزار شریف سے جلوہ فرما ہوں گے، اٹھیں گے تو آپ کی ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے، ایک طرف فاروق اعظم ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور اس شان سے یہ ہوگا. اور پھر آپ سب سے پہلے پھر بقیع پاک سے اٹھیں گے
جو وہاں تدفین ہے. یہ یوں سمجھے کہ یہ بس آقا کے پیچھے پیچھے ایک جلوس چل رہا ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. آقا اپنے جن غلاموں کو چاہیں گے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. تو میرا امیر سنت بڑی پیاری بات فرماتے کہ میں بقیع میں گیا نہیں ہوں, کیونکہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قدم کسی مزار شریف پر رہ جائے. لیکن آپ بڑی پیاری بات ایک بار جاؤں گا, ایک بار جاؤں گا پھر واپس نہیں آؤں گا. وہ ایک عشق کی بات, ایک تصور کی بات ہے, ایک محبت کی بات ہے, ایک طلب کی بات ہے, ایک آرزو کی بات ہے. میرے پیر ہیں, مجھے تو انہوں نے یہ جملہ کہہ کر میرے لیے تو ایک ڈائریکشن دے دی. پیر تو مرید کو ڈائریکشن دیتا ہے نا, ڈائریکشن دے دی کہ مدینے میں مرنے کی دعا کرو, مدینے میں مرنے کی تمنا کرو, بقیع میں مدفن کی تمنا کرو. یہیں ہمیں یہاں کہیں اور نہیں مرنا. وہ یہ پردیس میں تو مرنا ہی نہیں ہے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں, پردیس میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. یہاں تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے. اللہ پاک رحم کرے, اللہ رحم کرے. آقا کا گنبد خضرا ہو, سبز گنبد کا سایہ ہو, سرکار کی روزے کے ہمیں حاضری ہو, سنہری جالیوں کے روبرو حاضری ہو, درود و سلام پڑھ رہے ہو. اچھا دیکھتے دیکھتے پردہ اٹھ جائے, آقا کا جلوہ نظر آ جائے اور بالکل بے قرار ہو کر دھام سے آقا کے قدموں میں گریں, وہیں پر ایمان اور عافیت و شہادت کی موت نصیب ہو جائے. پھر لوگ کہیں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں کو ذرا چوم کے نکلے. کوئی عاشق رسول وہاں ہمارا نماز جنازہ پڑھا دے اور پھر بڑی شان کے ساتھ بقیع پاک میں ہماری تدفین ہو جائے. اللہ تمنا پوری کر دے, اللہ تمنا پوری کر دے. تو آپ سوچئے ہمیں مرنا تو وہی ہے, لیکن اگر آپ یہ کوشش کرتے, یہ ہمارا ایک نیچر بنا ہوا ہے. میں یہی کہ فیملی کو بتا دیں, اور جہاں دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں, یہ ٹریول کرانے والا جو ہے نا ڈیتھ باڈی کو, یہ کلچر ختم کریں. اب ٹھیک ہے جہاں آ گئی یہاں رون یہاں نکل گئی, تو آپ کہتے بھائی میرے کو کہیں نہیں بھیجنا, مجھے وہیں پر تدفین کر دینا. میں مسلمانوں کا قبرستان ہے نا, مسلمانوں قبرستان ہے, مسلمان قبرستان میں تدفین کر دینا. ورنہ آپ اپنے بارے میں سوچو, کیا 10 دن تک آپ کی میت کے سرد خانے میں رہے گی اور پھر باڈی ڈائسیکٹ کر کے اس کے اندر کیمیکل بھرے جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ امی جان کو دیکھنا ہے, بیٹے نے ابا جان کو نہیں دیکھا. زندگی بھر ابا جان بیٹے کو کہتا رہا بیٹا جیتے جی نہ امی اتنی یاد آئی, نہ بیٹا یاد آیا, نہ ابا یاد آیا, سب کو پیسہ یاد آتا تھا. ابھی بھی کہتے تھے میں بھی آ جاؤں, نہیں نہیں بیٹا ابھی رہنے دو, کیا اتنا ٹکٹ کا خرچہ کرنا, ہم ہے نا کر لیں گے. تو یہ جنرل بات کر رہا ہوں, تمنا وہیں رہ جاتی ہے, سب پیسہ 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 پیسہ. لیکن چلو میت موت ہوتی ہے تو صدمہ تو ہوتا ہی ہے جنرلی طور پر. اللہ کہے جانے کا صدمہ ہوا ہو, نہ کہ اس کا صدمہ ہوا کہ ہو اب گھر سے چلے گا. بالکل میں آج جو بات کر رہا ہوں نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بس پیسہ کما کر دو تو بہت کچھ ہے, نہیں کما کر دو تو بڈھا کسی کام کا نہیں ہے. یہ اس ATM مشین سے جب تک پیسہ نکلتا ہے نا, یہ بڑی کھڑکھڑاہٹ اچھی لگتی ہے. جس دن اس کے پیسہ نکالنا بند ہو جائے تو یہ مشین جیسے کہ اسٹور میں ڈال کے اس کو رکھ دو, کچھ پیسہ ہی نہیں نکل رہا تو کیا ہوگا, بڈھے کو رکھ دے گا. تو یہ ہمارا کلچر ہے, مگر ہر گھر ایسا نہیں ہے, ہر اولاد ایسی نہیں ہے, ہر فیملی ایسی نہیں ہے. میں نے ایک جنرل بات کی ہے, اور جو باتیں میں نے کی ہے یہ باتیں میں نے آپ کے لیے کوئی نئی باتیں نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, جانے کے بعد جائیداد مال وارث سب یہی یاد آتے ہیں کہ بھائی کیا چھوڑ کر مارا, کیا لے کر مارا, یہ سب یاد آ رہا ہو. لیکن جو بات میں آپ کے مطلب کی کر رہا ہوں, اللہ پاک مجھے بھی مدینے میں عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا کرے. ہم سب اپنے لیے یہ تمنا رکھیں کہ یہ ٹریولنگ ولیولنگ اپنا نہیں بھائی. کون اپنے کو سرد خانے میں, سوچو برف ہو گئی باڈی کیا ہو گئی, بس سرد خانے میں کیوں رکھا تھا, باڈی برف ہو گئی, اور اب جب اس کو نکالیں گے تو یہ باڈی پگھلے گی. تکلیف سوچو, میت کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے یار. کون تمنا کر رہا ہے ایسی؟ ماں کو سمجھائے کہ کیا یہ تکلیفیں دوں آپ کے بیٹے کو, یا آپ کا باپ اس تکلیف میں رہے گا, یا آپ کا بیٹا اس تکلیف میں رہے گا, یا عورت اس تکلیف میں رہے گی. نہیں, میری بہو کو دیکھنا ہے, میری بیٹی کو دیکھنا ہے, میری فلاں کو دیکھنا ہے, اس کو بھیجو بھیجو بھیجو. اور یہ 8-10 دنوں کی ساری ٹریولنگ کوششوں کے بعد
وہ بھی چندہ کیا، معاف کر دیجیے گا، کئیوں کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے، 12 20 سال رہے ہو آپ، اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی میت کے لیے آپ کا پیسہ کافی ہو، کفن دفن کے لیے بھی چندہ کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا گزری یار، کیا گزری کہ مرنے کے بعد میرے کفن دفن کے لیے بھی لوگ چندہ کر رہے ہیں، بھیک ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں، بیچارے کی میت دفنانی ہے، یہاں بھی زمین خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، کوئی میرا خیال ہے 8-10 لاکھ روپیہ پاکستانی لگ جاتا ہوگا، ادھر بھی لگتا ہے نا، یہ تقریباً مغربی ملکوں میں یا باہر کے ملکوں کا یہی نظام ہے۔ مگر جو انتقال کر گیا اس کے پاس 20 25 سال گزارنے کے بعد بھی اس کی کفن دفن کے لیے بھی چندہ کرو، سب وہ یہ ویلفیئر بنی ہوئی ہے یہاں پر کمیونٹیز کی۔ تو سوچو یہ کیا ہوا، کیا آئے کیا گئے، اور پھر یہاں اچھا بھیجنے کے لیے بھی اتنا ہی خرچہ ہے، بھیجنا ہر ایک کے لیے مفت نہیں ہے، ہر ایک کے لیے سستا نہیں ہے۔ تو ابھی وہاں چلی گئی میت، کیا ایئرپورٹ سے گئی گھر پر، ایک پروسیجر ہے، ایئرپورٹ سے گئی گھر پر، اہتمام ہے، تیاری ہے رونے کی، جیسے میت آئے گی جنازے کے اندر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ انتظار کرنے والے کہے گا محروم کو لے جائیے، یہی ہوگا نا، کہ ماں کو کہیں گے ماں بیٹے سے بہت محبت تھی، 8 دن 10 دن تک اس کو برف خانے میں رکھ کر لے کر آئیں، ایک دن اس کے ساتھ سو تو لے، ماں نہ سوے میت کے ساتھ، بیوی نہ سوے میت کے ساتھ، بیٹا نہ سوے باپ کی میت کے ساتھ، نہ سوے، نہیں لے جاؤ۔ اور اللہ پاک رحم فرمائے، راز کی بات ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی چہرہ بگڑ جائے، کوئی بدن سڑ جائے، کوئی بدن پھٹ جائے، کوئی بدبو نکل آئے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یار، ایسا رسک لینے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تو جیسے ہی اور ویسے بھی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب یہاں بھی پروسیجر ہے، یہاں بھی مرو تو فوراً غسل بھی نہیں ہوتا، ٹائم ملتے ہیں 24 آور، یا بعضوں کو اس سے بھی زیادہ لگتا ہوگا، اگر سورس لگاؤ تو جلدی ہو جائے، ورنہ تو 1 دن 2 دن 3 دن، پتہ نہیں باہر ملکوں میں تو ہے، یورپ اور UK وغیرہ میں مجھے پتا ہے کہ وہ مطلب کہ ٹائم ملتا ہے، ڈیٹ ملتی ہے، اس ڈیٹ تک چلو اس کو فری اس میں کولڈ سٹوریج میں رکھو، اللہ کی پناہ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میرا مشورہ یہ، میرا آپ کو مشورہ اگر سمجھ میں آتا ہو، ابھی آپ کر سکتے ہیں، ابھی گھر پہ کہہ دو کہ بھئی اگر میں یہاں مر جاؤں، اور جہاں دنیا بھر میں مجھے دیکھو سن رہے ہیں، تو تمنا کیا ہے، کہاں جانا ہے؟ مدینے میں، بقی پاک ملے، جنت مالا ملے، طواف کرتے کرتے کعبے کے آگے سجدہ کرتے کرتے روح نکل جائے، کعبہ دیکھ رہے ہو، زمزم پی رہے ہو، دعا کر رہے ہو، وہی دھڑام سے گریں اور بس اپنا کام ہو جائے، مٹی ٹھکانے لگ گئی، آقا کے قدموں میں جگہ مل جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہے غلام کے لیے، امتی کے لیے۔ تو جہاں میرا انتقال ہو وہیں میری تدفین کر دی جائے، مہربانی کریں، مجھے یہ ٹریول نہ کروایا جائے۔ تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے گا، یہ میں آپ کو جاپان میں بیٹھ کر تمام فورنر اسلامی بھائی جو ہمارے جتنے بھی دنیا بھر میں ہیں، جو اپنے اپنے ملک چھوڑ کر آتے ہیں، میں ان سب کے لیے یہ ایک مشورہ، ایک تجویز جو کہ آپ کی میری ہی بھلائی کی ہے، کیونکہ یہ آپ کا اپنا بھلا ہے کہ یہ 8-10 دن کی آپ اپنے بدن کو تکلیف میں نہ ڈالیں، وہ ایموشنز ہیں ہمارے، وہ جذبات ہیں ہمارے، مگر یہ جذبات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو میت کو جو تکلیف ہو رہی ہے یہ کم نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور موت سے پہلے اللہ موت کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ واقعی جب مجھے پتا چلتا ہے نا کہ اس کا انتقال ہو گیا، میں UK بھی جانا ہوا، یورپ بھی جانا ہوا، اور بھی دنیا کے کئی ملکوں میں جانا ہوا ہے، اور جب یہ پتا چلتا ہے نا کہ یار بیچارے کے لیے چندہ کر رہے ہیں ہم، میرے کو ایسا افسوس ہوتا ہے، میں نے کہا یار یہ پھر اتنے سال کیا کیا اس نے، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، گھر سے دور، ماں باپ سے دور، بیوی بچوں سے دور، وطن سے دور، رشتہ داروں سے دور، پھر بچے بھی یہاں بلا کر رکھ دیے، بچوں کو بھی نہیں پتا کہ باپ کو غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، کہاں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں پتا۔
تو مہربانی کریں اپنے بچوں کی تربیت کر لیں کہ بیٹا کفن دینے کا طریقہ یہ ہے، غسل دینے کا طریقہ یہ ہے، پردیس میں کوئی ملے نہ ملے مجھے تم ہی کفن دفن دے دینا، اور اس طرح تدفین ہوتی ہے۔ پورا کفن دفن کا طریقہ کار دعوت اسلامی میں فری سکھایا جاتا ہے جی، آن لائن بھی سکھایا جاتا ہے۔ سیکھ لیں، اپنے بچوں کو سکھا دیں، اسلامی بہنیں سیکھ لیں۔ ماں کی میت پڑی ہوئی ہے، ماں انتقال کر کے بیٹی غسل نہیں دے سکتی، باپ کی میت پڑی ہے، بیٹا غسل نہیں دے سکتا، بیٹے کی میت پڑی ہے، باپ غسل نہیں دے سکتا، نماز جنازہ تک نہیں پڑھ سکتے۔ ایک دفعہ کسی نماز جنازہ میں شرکت کرو، امام صاحب کو بولو طریقہ نہیں بتانا، امام صاحب کو کہیے طریقہ نہیں بتانا، پھر دیکھیں جنازہ پڑھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوگا تکبیر کہاں پڑھنی ہے، ایک اس تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے نہیں پتا ہوتا، ادھر ادھر دیکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ امام صاحب کو بولو بغیر بتائے ذرا تکبیر کہہ دے، نماز شروع کر دے۔ عید کی نماز کے بعد امام صاحب کی عید منائیں گے یہ لوگ، ہماری ساری نماز آگے پیچھے کر دی، کب ہاتھ اٹھانا تھا کبھی پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بالغ کی دعا نہیں آتی، نابالغ کی دعا نہیں آتی، کہاں آتی ہے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم بھول گئے مریں گے، اور قبر میں پیسہ میں یقین دلائیں آپ کی گھڑی بھی کوئی قبر میں نہیں لے جائے گا، بلکہ وہ بیٹا تو ویسے نہیں لے جانے دے گا، اتنی مہنگی گھڑی باپ کی قبر میں لے جاؤ گے، میں کیوں؟ کچھ نہیں جائے گا قبر میں، سارے کپڑے، بینک بیلنس، گاڑیاں وغیرہ، سارا دھندا پانی کاروبار یہیں رہ جائے گا۔ کفن ہوگا آپ کا، اور آپ کو پتہ ہے نا کفن میں جیب نہیں ہوتا، کفن میں جیب ہوتا نہیں ہے۔ یہ پیغام بھی ہے گویا کہ کچھ نہیں لے جا سکو گے، خالی ہاتھ ہے، کوڑا لٹھا، بغیر جیب کے کپڑے، خالی ہاتھ۔ پیغام ہے کہ خالی ہاتھ ہی آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جا رہے ہو۔ جب آئے تھے تب بھی تمہیں لپٹایا گیا تھا، جا رہے ہو تب بھی تمہیں لپٹایا جا رہا ہے۔ تمہارا آنا جانا تمہارے سامنے ہے۔ یہ سب ہمارے لیے میسیج ہے، پاکستان میں اور پاکستان کے باہر ہماری بڑی تعداد نے گویا اپنی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا بنا لیا۔ صبح لے کر رات سے لے کر شام، سونا بھی ہے تو پیسہ کمانے کے لیے سونا ہے۔ اچھا، بیوی بچوں کو بھی یہی ٹینشن ہے، کما کر لاؤ، کما کر لاؤ، کما کر لاؤ، حرام کماؤ، ناجائز کماؤ، لوٹ کھسوٹ کرو، ملاوٹ کرو، دھوکہ دو، کچھ بھی کرو۔ اسکول کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں تو جناب ہمارے کو وہ کیا کریں گے، یہی اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اتنی پیاری بات میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ سن لیں۔ جو اسلامی بہنیں مدنی چینل پہ ہیں کہیں بھی یہ سن رہی ہیں، یہ سنیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، ایک زمانہ ایسا تھا جب آدمی گھر سے روزگار کے لیے نکلتا تھا نا، کمانے کے لیے، تو بیوی اور بیٹی، بیوی اور بچے کیا کہتے پتہ ہے؟ اس مرد سے کہتے ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ کیا کہتے؟ ہمارے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرنا۔ ہم بھوک برداشت کر لیں گے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے، زیادہ حرام مت کمانا۔ یہ کہہ کر گھر سے نکالتے تھے، حرام مت کمانا، حرام۔ یہاں پتہ ہے کہ آدمی 4 ہاتھ مار کر کما کر لا رہا ہے، مگر چونکہ کارڈ بنے ہوئے ہیں، بینک بیلنس بنا ہوا ہے، خریداری کے لیے ہاتھ چھٹا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بیوی بچوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ آپ کیوں حرام کما رہے ہیں ہمارے لیے؟ بھائی ہمیں نہیں کھانا پینا نا، نہ آپ حرام کھاؤ نہ ہم حرام کھائیں۔ اور باقاعدہ روایت میں نے پڑھی ہے کہ ایک ایسا شخص جو اس طرح اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہے یا پیٹ پالتا ہے نا، قیامت کے دن بیوی بچے ہی اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کریں گے۔ اس کی نیکیاں جو ہے وہ آل اولاد کو، اور مطلب کہ وہ سارا کرا کر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے لیے جہنم کو حکم ہو جائے گا، اور وہ ایک کہتا ہوا جہنم میں جائے گا کہ جن کے لیے کیا تھا انہی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ ارے کیا پڑھی ہے بھائی، کیا پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہی ہے اور آپ کو یہیں رہنا ہے تو حلال تو کمائیں، نماز تو پڑھیں، اپنے گھر کو ایسا تو بنائیں کہ جس گھر کے اندر فجر میں سارے اٹھ رہے ہوں۔ آپ اپنے گھر کا اندازہ کریں، مجھے تو ہر گھر کا پتہ نہیں ہے نا، یہاں آپ جو بھی ہے، کہ میں ایک جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں۔ آپ کا ایک گھر ہے، آپ کی ایک فیملی ہے جس میں آپ اور آپ کی فیملی رہتی ہے۔ فجر کا وقت شروع ہوا، فجر کا وقت ختم ہو گیا، آپ کے گھر کا ایک آدمی بھی اٹھ کے نماز فجر ادا نہیں کر رہا۔ بتائیے اس گھر میں جس میں فجر کا وقت آ کر چلا گیا، ایک بھی شخص اٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہا، اس گھر پر نحوست نہیں اترے گی تو کیا اترے گی؟ نہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، نہ کوئی عبادت کر رہا ہے،
بلکہ ٹی وی پہ گانے دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، بیوی شوہر کو ستا رہی ہے، شوہر بیوی کو ستا رہا ہے، ماں باپ اولاد کو تنگ کر رہے ہیں، اولاد ماں باپ کو تنگ کر رہی ہے. یہ گھر ہے اور اس کے گھر کے باہر ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے. اس گھر کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ہوم سویٹ ہوم. ہوم سویٹ ہوم. کمال ہے، کیسا عجیب چٹکلا ہے. بندے کو پڑھ کے، خود گھر کے مالک کو پڑھ کے ہی ہنسی آ جائے گی. ہوم سویٹ ہوم، گھر میں جانے کا دل نہیں کر رہا، بیوی کا منہ پھلا ہوا ہے، بیوی ڈر رہی کہ ابھی آ کر یہ چڑھائی کرے گا. اولاد بول رہی ہے کہ ماں باپ صحیح نہیں ہے، ماں باپ بولتے اولاد کسی کام کی نہیں ہے. بوڑھے ماں باپ گھر میں ڈر لگتا ہے کب اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دے. ٹھیک، یہ گھر ہے، اور اس گھر کے باہر کیا فریم لگی ہوئی ہے؟ ہوم سویٹ ہوم. چل بھیا، ہوتا ہوگا ایسا بھی کوئی سویٹ ہے، ایسا بھی ہوتا ہوگا کوئی سویٹ. آپ کی مرضی ہے، مرچی کو شوگر بولو، شوگر کو مرچی بولو، آپ کی مرضی ہے. نمک کو آٹا بولو، آٹے کو نمک بولو، آپ کی مرضی ہے بھائی، کون روک سکتا ہے؟ بورڈ لگانے سے ہوم سویٹ ہوم نہیں ہوتا. ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے جس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے. ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے جس گھر میں بڑوں کی عزت کی جاتی ہے. ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے جس میں بیوی کو شوہر کے ظلم کا ڈر نہ ہو. ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے جس میں شوہر کو بیوی کی خیانت کا ڈر نہ ہو. ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے جس میں اولاد ماں باپ کی عزت کرتی ہو. ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے جس کے اندر ماں باپ اپنی اولاد پر شفقت و محبت کر کے ان کے دین کے مطابق تربیت کرتے ہوں. ایسا گھر ہوتا ہے ہوم سویٹ ہوم، جس کے اندر سے گانوں کی آوازیں نہیں آتی، اس کے اندر سے تلاوت کی آوازیں آتی ہیں. وہاں اندر میں بیٹھے خالی مال کے نہیں رو رہے ہوتے، اندر میں بیٹھے خوف خدا سے رو رہے ہوتے ہیں. سوچ ہی نہیں ہے کہ اٹھنا ہے، صبح اسکول کے لیے اٹھنا ہے، آفس کے لیے اٹھنا ہے، فجر میں اٹھنا کس کو ہے؟ اور یہاں تو آپ کا تقریباً کتنے بجے؟ 3 بجے سے پہلے ٹائم شروع ہو رہا ہے فجر کا. اچھا یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ فجر کا ٹائم کب شروع ہوگا کب ختم ہو رہا ہے. کمال ہے. آفس ٹائم پتا ہے آپ کو، ٹرین کا ٹائم پتا ہے آپ کو، جہاز کا ٹائم پتا ہے آپ کو، کرنسی کا ریٹ سب پتا ہے، بس کا ٹائمنگ سب پتا ہے، ٹریفک کب رش ہے، ٹریفک میں کب رش نہیں ہے، یہ سب پتا ہے. ساری چیزیں پتا ہے، کون سی چیز کہاں ملتی ہے یہ بھی پتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو شراب کا اڈا پتا ہے. چلتے چلتے پوچھو مسجد کہاں ہے تو بولتا ہے مسجد کہاں ہے. پوچھو شراب کا اڈا کہاں ہے، بولا رائٹ سے لیفٹ ہو جا شراب کا اڈا ہے. فلاں کہاں ہے، ادھر ہے. فلاں کہاں ہے، ادھر ہے. مسجد کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، عبادت کا پتہ نہیں. اللہ کی پناہ، یہ حال ہے ہم لوگوں کا. آپ سوچئے یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اس کیفیت میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اس کیفیت میں روح نکل گئی ہے. ارے کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اولاد کے تعلق سے پوچھا، بیوی بچوں کے تعلق سے پوچھا، روزگار کے تعلق سے پوچھا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، قیامت کا سوال ہے حدیث میں. جوانی کیسے گزاری، حدیث میں سوال ہے، پوچھا جائے گا. اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، زندگی کیسے گزاری، عمر کیسے گزاری، حدیثوں میں یہ سوالات موجود ہیں جو پوچھے جائیں گے. کیا جواب کیا اس کا؟ پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ پتا تھا، ایسا نہیں ہے پتا نہیں تھا. ہمارے سامنے موت میت ہوئی ہے یار. تدفین کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. کفن کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. غسل میت کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. نماز جنازہ کون پڑھتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں. پورا پروسیجر ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح تم اس کو غسل دے رہے ہو تمہیں بھی غسل دیا جائے گا، اس کو کفن دے رہے ہو تمہیں بھی کفن دیا جائے گا. جس طرح یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے تم بھی خالی ہاتھ جاؤ گے. جس طرح اس کو قبر میں اتارا ہے تمہیں بھی اسی طرح قبر میں اتارا جائے گا. جس طرح تم اس کو بھول گئے ہو تمہیں بھی ایک دن لوگ بھول جائیں گے. تمہارے بچے تمہاری وراثت دے لیں گے. ہو سکتا ہے تمہاری بیویاں عدت گزار کر تم سے نکاح کر لیں. بیوی مر گئی، شوہر 3-4 دن گزارنے کے بعد، شوق تو 3 دن ہے، وہ بھی دوسری شادی کر لے گا، اور کر لینی چاہیے. لیکن سوچیے کہ سب بھول گئے، ختم ہو جاتا ہے. آپ کو آپ کے ماں باپ کتنے یاد ہیں؟ ماں باپ یا تو دادا دادی کتنے یاد ہیں؟ یار اس دنیا پر غور تو کرو، کتنی بے اعتبار ہے دنیا. موت کا انتظار ہے دنیا. ہم کیوں دل لگائیں اس میں؟ نہیں، اچھی خراب ہے دنیا. روزگار کمائیں، رزق کے حلال کمائیں. ہمیں محتاج بن کے نہیں رہنا، لیکن اتنا کمائیں کہ جتنے اللہ ضرورت پوری کر دے ہماری. ایسا کیا کمانا کہ جس میں بندہ نماز، عبادت اور جو علم دین، ان تمام چیز غافل ہو جائے. آج اپنے گھر میں نمازیں لے کر، اب یہاں سے ہم اٹھیں گے
عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور آج یہ نیت کر کے اٹھے کہ ہمارا گھر نمازی گھر ہوگا، یہ نمازیوں کا گھر ہونا چاہیے. ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں یار، نماز نماز ہے. نماز کو بھائی کو شراب چھوڑے، جوا چھوڑے، بدکاری چھوڑے، جھوٹ چھوڑے، غیبت چھوڑے، بدگمانی چھوڑے، چگلی چھوڑے، حسد چھوڑے. یہ چھوڑنے کی چیزیں یہ چھوڑو. نماز بھی کو چھوڑنے کی چیزیں. نماز کبھی چھوڑی جاتی ہے؟ نماز تو پکڑی جاتی ہے، نماز تو اختیار کی جاتی ہے. نماز بھی کو چھوڑی جائے گی؟ نماز کو بھولی جائے گی؟ جواب کیا دیں گے نماز کا؟ سچی توبہ کرے، بالکل سچی توبہ کرے. یا اللہ آج سے میں اپنی زندگی کو تیری راہ میں گزاروں گا، میں ستھری زندگی گزاروں گا. مجھے تو رزق حلال دے اور ایسا دے کہ تیرے سوا میں کسی کا محتاج نہ رہوں، ہم اللہ کے محتاج رہیں، اور اللہ کی ذات کے سوا کسی کے اللہ پاک ہمیں محتاج نہ کرے. اللہ مخلوق کی محتاجی سے بچائے اور ہم حلال روزی کمائیں، ستھری کمائیں، گھر میں نیک بھرا ماحول ہو. ٹی وی پر مدری چینل، اگر ٹی وی ہے تو مدری چینل چلتا ہو، بس ختم. اور کہ کیا فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سن کر اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم اپنے اندر چینج کریں. مجھے بتایا یہاں شراب، بدکاری، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں عام ہیں. ہم اپنے گھر میں تبدیلی لائیں، ایک ایک گھر تبدیل لائیں، سمجھائیں، نصیحت کریں، نیکی کی دعوت دیں، اپنے بچوں کو مدنی قافلوں میں سفر کرائیں، گھر میں نیکی کا ماحول رکھیں. اس طرح چینجز آئے گی. جو بگاڑ سالوں میں آیا ہے وہ راتوں میں بدل جائے، یہ نہیں ہوتا، ایسا وقت لگتا ہے. ہم سب کو مل جل کر کوشش کرنی پڑے گی، مل جل کر کوشش. اپنے گھر میں چلے مسجدیں دور ہیں، بہت دور ہیں، آپ کے گھر بہت دور ہیں، مجھے پتا چلا ہے بہت دور دور رہتے ہیں. ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو، ابھی جو آئیں ایک ایک گھنٹے کی ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیونگ کر آپ آئے ہوں گے. ملنا جلنا اتنا آسان نہیں ہے. میں آپ کو آپ کے گھر کے اندر نیکی کا ماحول بنانے کا فارمولہ دے رہا ہوں. 3-4 چیزیں درخواست کروں گا، 3-4 چیزیں آپ کر لیں. انڈیویجول کر رہا ہوں، انڈیویجول ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کو آپ اختیار کریں، انڈیویجول کریں. اسلامی بہنیں گھر میں ہیں، فیمیلز گھر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں. گھر یہی ہے نا، یا 2-4 دوست گھر کے اندر ہے، یہی ہے. نمبر 1، آپ اپنے گھر میں درس فیضان سنت شروع کر دیں. 3 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ، جو بھی آپ جب بیٹھتے ہیں، آپ بیوی بچے جو بھی آپ کی فیملی، بے پردگی نہ ہو. یہ بھابھی، دیور، جیٹ اور یہ جو بے پردگی ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ آپ بیٹھیں، آپ درس فیضان سنت دے دیں. ہو گیا؟ ایک مرتبہ دیں پورے دن میں. 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ کم از کم آپ دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ گھر میں سب کو بٹھائیں، سنیں. تو فیضان سنت کا درس دیں، نمبر 1. نمبر 2، صرف مدنی چینل چلائیں. 2 ہو گئے. نمبر 3، ہمارا ایک رسالہ ہے نیک اعمال. مردوں کے لیے 72 ہیں، بچوں کے الگ ہیں، فیمیلز عورتوں کی اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں. وہ دے دیں. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے. جیسا آپ اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں نا، کیا کمایا، کیا گوایا، کیا کمایا، کیا گوایا، یہ یس نو والا ہو گیا، نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا نا، یہ کوشچن آنسر ہیں. آپ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں خود احتسابی اپنے جیب میں ایک چھوٹا سا جیبی سائز رسالہ ہے. آپ یہاں اپلیکیشن بھی ہے ہمارے پاس، اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل پر. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا کام. یہ کون سا کام ہو گیا؟ 3 کام ہو گئے. یہ اپنے گھر میں شروع کر دیں. کوئی باہر سے شخص چاہیے؟ آپ کو کوئی باہر سے چاہیے اس کے لیے؟ اردو پڑھنے آتی ہے، انگلش میں بھی رسالہ ہے، نہیں ہے تو جیپنیز زبان میں ٹرانسلیشن بھی ہو جائے گا. لیکن ہم اردو پڑھ سکتے ہیں، اردو سمجھ لیتے ہیں. یہ کر لے. کوئی اچھا اس میں کیا راکٹ سائنس ہے؟ 2-3 منٹ کا رسالہ ہے، 2-3 منٹ کا یہ ہے درس. کیا ہم اپنی فیملیز کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے روز کی 12 منٹ بھی نہیں ہے؟ مجھے کہیں اب آپ کے پاس روز کے 12 منٹ نہیں ہے. یہ گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں. بہت دور دور ہے، 50 کلومیٹر دور ہے جناب. 1.5 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ، ہم یہاں نہیں جا سکتے، وہاں نہیں. حالانکہ اجتماع میں جائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مدنی قافلوں میں سفر کریں فائدہ ہوگا، اجتماعات کی ترکیب کریں فائدہ ہوگا. ساری چیزیں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہے اسلامی بھائیوں کے، 8 دینی کام ہے اسلامی بہنوں کے، جو معاشرے کو اور ہمارے گھر کو نیکیوں بھرا اور سنتوں بھرا بناتے ہیں. نماز بعد جماعت کا اہتمام کریں. آپ اپنے اگر دور دور ہے، نہیں چلو کوئی سی صورت نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے کہ یہاں بہت دور دور چیزیں ہیں، مساجد ویسے ہی کم ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنی گھر میں تو نماز پڑھ سکتے ہیں 5 نمازیں. کہ بھائی وقت شروع ہوا، اپلیکیشن
एप्लीकेशन दावत इस्लामी की जो औकात सलाह प्रेयर टाइम एप्लीकेशन, पता नहीं आपके मोबाइल में डाउनलोड है या नहीं है। दावत इस्लामी ऐप लिखें प्ले स्टोर पर जाकर और वहां पर प्रेयर टाइम लिखें। प्रेयर टाइम एप्लीकेशन को आप इंशाल्लाह ताला डाउनलोड करेंगे। ये देखिए, ये मेरा मोबाइल है, ये प्रेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। ये यहाँ का टाइम है जहां मैं बैठा हुआ हूँ, पांचों। अच्छा, यहाँ ये देखिए, ये पूरा ये बना हुआ है आवाज का। आप यहाँ पर इसकी स्पीकर ऑन कर लें, जब भी नमाज का वक्त शुरू होगा ये ऑटो सिस्टम के साथ आपको बता देगा नमाज का वक्त शुरू हो गया है। नमाज का वक्त शुरू होने से ख़त्म होने तक का निज़ाम बनाएं, वक्त पर नमाज पढ़ लें। एक और चीज़, ऑनलाइन एडमिशन ले लें। यहाँ कारी साहबान, मुबल्लिगीन, इन सब की तरकीब आसान नहीं है, राइट। और हम यहाँ कमाने के लिए आए। अल्लाह वो दीन लाए कि हम दुनिया की खाक छानने के बजाय अल्लाह के दीन के लिए खुद को पेश कर दें। अल्लाह वो दिल दे दे, अल्लाह वो सोच दे दे, अल्लाह ऐसा जज्बा दे दे कि हम ये कहने में कामयाब हो जाए, मौला दुनिया के लिए बहुत कर लिया, कुछ नहीं मिला, अब तेरे दीन की तरफ आना चाहता हूं, मुझे तू तेरी राह में कबूल कर ले। हम ही में से है ना जो नेकी की दावत देते हैं, तबलीग दीन करते हैं, सुन्नतों का काम करते हैं ना। इमाम कौन है, मुअज्जिन कौन होते हैं, कारी उलमा कौन होते हैं जो दीन के काम कर रहे होते हैं, ये आशिकान रसूल हम ही में से आते हैं। अल्लाह आप में मुझ में किसको ये तौफीक दे दे उसकी मर्जी है, उसके दीन का काम है, जिसे चाहे चुन ले। हम पेश तो करें खुद को कि या अल्लाह मैं हाजिर हूं, मुझे कबूल कर ले। आप अपनी फैमिली की दुनिया बनाने पर गौर कर रहे हैं, मैं कहता हूं अपनी फैमिली की आखिरत बनाएं। अरे दुनिया ने कहां जाना है, जख मारा का पीछे आना है उसने। दुनिया कहीं नहीं जाती, दुनिया को छोड़ो ये पीछे आती है, दुनिया के पीछे जाओ तो ये आगे भागती है। ये दुनिया का अजीब हिसाब किताब है। दुनिया क्या है, साया है। सूरज को आप समझे आखिरत, सूरज को समझे आखिरत। अगर आखिरत आगे तो दुनिया पीछे चली गई। आप आखिरत की तरफ जाओ, दुनिया आपके पीछे आ रही है, राइट। आखिरत को पीछे रखें, दुनिया कहां आ गई, भागते रहो, दुनिया हाथ में आएगी। एक दफा आखिरत को आगे लें, दुनिया कहीं नहीं जाएगी, दुनिया आपके पीछे आएगी। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा